مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ناظرین کرام، پیغام ٹی وی سے سحر ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان ہوں محمد عاطف الیاس۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں اور بابرکت دن ہیں کہ جن کے دن روزوں میں گزرتے ہیں اور جن کی راتیں عبادت میں اور تہجد گزاری میں گزرتی ہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو نصیب کر دے تو وہ خوش نصیب جنت حاصل کر لیتا ہے اور جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاتا ہے، اور جو شخص اس سے محروم ہو جائے اس کے لیے تو جبریل علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو روزوں سے مستفید ہوئے، رمضان المبارک کی عبادت سے مستفید ہوئے اور اللہ کے ہاں ان کی عبادتیں قبول و منظور بھی ہوئیں۔ ناظرین کرام، تقوی کا روزے کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن کریم میں روزوں کا حکم دیا تو اس کا مقصد تقوی بتایا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر ویسے ہی روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی روش پیدا ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز صحابی عروہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ایسا وقت آیا کہ وہ بیمار ہو گئے اور ان کے قدم میں، پاؤں میں ایسی بیماری پڑ گئی کہ جس کی وجہ سے اطباء کا مشورہ یہ تھا کہ پاؤں کو کاٹ دینا چاہیے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف اطباء نے جب اس چیز کا اظہار کیا کہ یہ ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے ہمیں آپ کو ایسی چیز دینی پڑے گی کہ جس سے آپ کے حواس ایسے ہو جائیں کہ آپ کو درد کا احساس نہ ہو، یعنی آپ کو نشہ آور چیز یا شراب پینا پڑے گی۔ تو عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز سے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں کسی حرام چیز کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں گا۔ لہٰذا انہوں نے یہ فرمایا کہ میں جب اللہ کے ہاں پیش ہوتا ہوں، نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، تو میں بالکل اللہ کے ساتھ یوں محو گفتگو ہو جاتا ہوں کہ مجھے احساس نہیں ہوتا کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ تو جب آپ دیکھو کہ میں نے نماز شروع کر دی ہے تو آپ میری ٹانگ کاٹ دیجیے گا۔ ناظرین کرام، ایسا ہی ہوا۔ صحابی رسول نے نماز شروع کی اور اطباء نے ان کی ٹانگ کو کاٹنا شروع کر دیا، اور یوں نماز کی حالت میں ان کی ٹانگ کٹ گئی۔ اور جب ان کی تیمارداری کے لیے اور اس کا افسوس کرنے کے لیے وقت کے خلیفہ تشریف لائے تو انہوں نے عظیم الفاظ فرمائے کہ اے اللہ، تو نے مجھے جسم کے 4 حصے دیے تھے، یعنی 2 ہاتھ اور 2 ٹانگیں، ان میں سے 1 تو نے لے لیا ہے اور 3 میرے پاس اب بھی موجود ہیں۔ تو اگر تو نے کچھ لیا ہے تو دیا بھی بہت کچھ ہے، اور اگر آج تو نے مجھے بیمار کیا ہے تو اس سے پہلے عافیت بھی بہت دی ہے۔ پھر جب انہیں یہ خبر ملی کہ ان کے بیٹے محمد فوت ہو گئے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ، تو نے مجھے 7 بیٹے دیے تھے، ان میں سے 1 کو لے لیا ہے، تو اگر تو نے کچھ لیا ہے تو بہت کچھ دیا بھی ہے۔ میں اپنے معزز مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترم مولانا نعمان فاروقی صاحب۔ آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، دارالسلام میں شعبہ تحقیق سے وابستہ رہے ہیں، صحافت سے بھی وابستہ ہیں، ایک معزز مجلے کے ایڈیٹر بھی ہیں، بہترین عالم دین ہیں، اپنی خدمات مختلف جگہوں پہ
پیش کر رہے ہیں اور دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ مولانا نعمان فاروقی صاحب، اس پروگرام میں بہت خوش آمدید، آپ کے تشریف لانے کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، عزت دے۔ میرے دوسرے مہمان ہیں عبدالقیوم عبدالستار صاحب۔ آپ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور مختلف یونیورسٹیز میں تدریس کی خدمات بھی سر انجام دیتے ہیں۔ آپ پیغام ٹی وی شعبہ تحقیق سے وابستہ ہیں۔ محترم عبدالقیوم صاحب، اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ بارک اللہ فیکم جی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ مولانا، روزے کا تعلق تقویٰ کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزوں کا ذکر کیا قرآن کریم میں، تو ساتھ تقویٰ کا بھی ذکر کیا۔ تو تقویٰ کتنی اہم چیز ہے اور یہ ہے کیا چیز؟ ناظرین کی رہنمائی فرمائیے گا۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ روزوں کے ساتھ بھی اور حج کے بیانات میں بھی جی، ہمیں تقوی کا، اسی طرح نماز کو اگر دیکھیں تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز سے بھی مقصود یہی ہے۔ جی، بلکہ ایک حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی ہے کہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من صلاۃ لا تنفع، اللہ اکبر، اے اللہ ایسی نماز سے میری پناہ جو فائدہ نہ دے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان عبادات سے، بلکہ ایک ہدف کے طور پہ جو قرآن اور سنت میں بیان کیا گیا وہ یہی ہے کہ انسان متقی بن جائے اور تقوی اختیار کرے۔ اور اس تقوی کی اہمیت اتنی ہے کہ قرآن مجید کے بالکل آغاز میں ھدی للمتقین کہہ کے ان کی اوصاف کا تذکرہ کیا گیا۔ صحیح۔ وہ اسی وجہ سے ہے کہ قرآن مجید جو آغاز کر رہا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے متقی بننا ہے، یعنی یہ اوصاف میرے اندر ہونے چاہیے تاکہ میں بالکل ابتدائی طور پہ جن کا تذکرہ ہے میں ان میں شامل ہو جاؤں۔ یعنی پورے قرآن سے وہ ایسے سمجھے اپنے لیے تقویٰ کے اوصاف تلاش کرتا چلا جاتا ہے کہ میں اس سب میں شامل ہو جاؤں جن کا بالکل آغاز میں تذکرہ ہے۔ اور اس تقوی کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ لفظ ہے وقا سے۔ صحیح۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل جو واٹر پروف یا فائر پروف ہوتے ہیں اسے واقعی کہتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ گناہوں سے اپنا دامن بچانے کی جستجو میں رہتے ہیں اور نیکی کرنے کا ایک جذبہ رکھتے ہیں۔ جی، یہاں پہ تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ عموماً لوگ ایک روایت بیان کرتے ہیں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جی، کہ سیدنا عمر نے ان سے پوچھا تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کبھی خاردار وادی سے گزرے ہیں؟ صحیح۔ تو کیسے گزرتے ہیں؟ تو انہوں نے اپنا دامن بچانے کا کہا کہ بالکل دامن سمیٹ کے اور ہر چیز سمیٹ کے گزرتے ہیں تاکہ جی، کوئی کانٹا چبھ نہ جائے، کوئی جھاڑی اڑ نہ جائے۔ تو یہ ایک پہلو ہے، اور یہ احادیث کی دنیا میں یا استنادی حیثیت میں یہ ثابت نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن تقوی کا جو ہم دیکھیں ہیں، جو جن محققین نے، جن اہل علم نے اس کو بیان کیا ہے، وہ دونوں باتیں لاتے ہیں جی، کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ صحیح۔ اور گناہوں سے بچنے کا ایک جو ہے پوری جستجو، یہ تقوی کے مفہوم میں داخل ہے، کیونکہ ان دونوں ہی کی بنیاد پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے۔ یعنی یہ دیکھیں، اگر ہم گناہوں سے بچتے رہیں لیکن نیکیاں نہ کریں، اس کے اوامر نہ مانیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور اگر ہم نیکیاں کرتے رہیں لیکن گناہوں سے اپنا دامن نہ بچائیں تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ صحیح۔ تو اس صورتحال میں ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہم پورے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے جس جس بات سے ہمیں روکا اسے روکنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اور تقویٰ جیسے آپ نے بتایا کہ وقا کو کہتے ہیں، جی جی تو وقا تو بچاؤ کو کہتے جی جی ہیں، تو بچاؤ، بچنے کا، تو اس کو ہم فرما برداری اور نافرمانی سے بچنے کو کیسے ریلیٹ کیسے کریں؟ ہاں ریلیٹ، اب جب بندہ یہ کر لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے بچ جاتا ہے، ہاں، صحیح صحیح، وہ جہنم سے بچ جاتا ہے، صحیح صحیح، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید میں یہ سارے مفاہیم تقریباً بیان ہوئے، صحیح، جیسا کہ وقودها الناس والحجارہ، کہ اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے، واتقوا،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دراصل اللہ کا جب قرب حاصل ہوتا ہے تو ہم اس قسم کے سارے جو ہے نا عذاب کی صورتیں دنیا میں یا اس کے بعد ان سے اپنا دامن بچا لیتے ہیں. اسی وجہ سے اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے. اور اس بات میں یہ شامل ہے کہ ہم جب تقویٰ اختیار کرتے ہیں تو اس کا تعلق اصل میں دل سے ہے. جی میں یہی پوچھنے والا تھا. جی جی تو اس کا ایک مقام بھی ہے. صحیح. اب دیکھیے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، صحیح. کہ بہترین زادرہ تقویٰ ہے. اب یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ بچاؤ ہے، اور یہ بچاؤ زادرہ کیسے ہو جاتا ہے؟ زادرہ تو کوئی کھانے پینے والی چیز ہوتی ہے. جی بالکل. اچھا اس میں یہ ہے کہ یہ ایک بڑی تشبیہ ہے، یہ ایک تمثیل ہے. صحیح. کہ جیسے آپ کو زندگی میں چھوٹے سے ایک سفر کے لیے زیادہ راہ ساتھ لینا پڑتا ہے، صحیح. تو اسی طرح آپ کی زندگی کا سفر جاری ہے تو اس میں آپ کے ساتھ تقویٰ ہونا چاہیے. لباس کو اور دیکھیے کہ اس سفر میں جو ہم زندگی میں چھوٹے چھوٹے طے کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم ایک منزل پہ پہنچتے ہیں اس ذات کی وجہ سے جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے. سبحان. اچھا، اور اسی طرح اگر زندگی کا سفر بھی ہم ایسے ہی کاٹتے رہیں تقویٰ کو ساتھ لے کے، اس کو ذات بنا کے، تو یقین کریں کہ جنت ہماری منتظر ہے. کیا بات. اسی طرح مولانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو لباس التقویٰ کا بھی ذکر لباس التقویٰ. اب دیکھیے اس میں بڑی ایک مماثلت ہے. جی. اچھا ایک لباس ہوتا ہے جو ہم ظاہری طور پہ پہنتے ہیں، صحیح. تو یہ ہمیں جو ہے نا زینت بھی دیتا ہے. اسی طرح تقوی سے بھی ہمیں زینت ملتی ہے. وہ انسان کی قدر اس گئے گزرے معاشرے میں بھی بڑی عام ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دنوں ہمارے ایک محترم دوست ہیں قاری ابو بکر صاحب، ان کی ہمشیرہ پہ حملہ ہوا، قتل ہو گئی. وہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے. آمین. تو اب وہ بالکل موت و حیات کی کشمکش میں تھی، وہ پردے میں تھی. صحیح. تو اس کو جب ہسپتال لے جایا گیا تو وہ اپنی زندگی کی اسے فکر نہیں تھی. آپ تو حضرت عروہ کی مثال دے رہے تھے. جی. تو وہ عورت کہتی ہے، وہ لڑکی کہتی ہے، غیر شادی شدہ تھی، وہ کہتی ہے کہ آپ میرا لباس نہ اتاریں، ایسے ہی ٹریٹمنٹ کریں، ایسے ہی میرا جو علاج کر سکتے ہیں وہ کریں. اب تقوی کی یہ نوعیت، یہ وہ دل کے اندر تقوی موجود ہے، اب اس کے اثرات ایک ایک چیز پہ نمایاں ہو رہے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا جب ذکر فرمایا تو آپ نے اپنے سینہ اطہر کی طرف اشارہ کیا کہ التقویٰ ہا ہنا، کہ تقوی کی جو محل ہے، تقوی کا جو مقام ہے وہ دل ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ دل میں تقویٰ ہو اور اس کے آثار آپ کے جسم پر، آپ کے لباس پر، آپ کی گفتگو میں، آپ کی چال ڈھال میں وہ نظر نہ آئے. کیونکہ پورے جسم کو جو خون سپلائی ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے. صحیح. تو جب دل میں تقویٰ ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی آنکھوں میں تقویٰ نہ ہو، صحیح، آپ کے کانوں میں تقویٰ نہ ہو، آپ کے قدموں میں، آپ کے ہاتھوں میں تقویٰ نہ ہو. تو یہ اس کی ایسی جامعیت اس میں بیان کر دی گئی. اور وہ جو لباس والی بات ہے اس طرف ہم اگر آئیں تو دیکھیں کہ لباس بظاہر ہوتا ہے اوپر، لیکن یہ لباس تقویٰ یہ ایسا ایک لباس ہے جو ہمارے اندر بھی اثر کرتا ہے، یعنی ہمارے دل تک کوئی ایسی چیزیں نہیں پہنچ پاتی جو اس کے لیے نقصان دہ ہو. صحیح صحیح صحیح. تو یہ ایک جامع صورت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان گھڑیوں کے اندر جو ایک ریہرسل ہے تقوی کی، اس میں تقوی حاصل کرنے کی توفیق بخشے. آمین آمین آمین. محترم عبدالقیوم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. تقوی معلوم ہو گیا کہ کیا ہوتا ہے، دل کی کیفیت ہے جس کے اثرات جو ہیں وہ ہمارے اعضاء پر رونما ہوتے ہیں اور ظاہر ہوتے ہیں. خشیت الہی کا نام ہے، گناہوں سے بچنے کا، نیکیاں کرنے کا نام. لیکن اگر کوئی شخص روزے کے دوران بھی تقوی سے نہ بچے، یا رمضان کے مہینے کے اندر بھی تقوی کو اختیار نہ کرے، تو اس کو کیا نصیحت کی جانی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تقوی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذات باری تعالیٰ کا جو تعارف ہے جی اس کا ہونا نہایت ضروری ہے. صحیح. اللہ رب العزت کی جو صفتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک رحیم ذات ہے، محبت کرنے والی ذات ہے. جی. رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں. رؤوف الرحیم اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں.
بے حد نرمی کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ، بے حد شفقت کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ یقیناً۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی جو عظمت، اللہ تعالیٰ کی جلالت، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی، اللہ تعالیٰ کی قوت، اللہ تعالیٰ کی جو طاقت اور اقتدار ہے، جی ان سب چیزوں کو سامنے رکھیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ تقویٰ کیا ہے۔ تقویٰ جو ہے ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہم عمل کریں، اس کی محبت میں ہم عمل کریں، نیکی کریں اللہ کی محبت میں، اور گناہ سے بچیں کہ ایک ایسی ذات، اتنی عظیم اور جلالت والی ذات جو ہے، اس کی ہم نافرمانی کی طرف تو کہیں نہیں جا رہے۔ صحیح۔ اور جو آپ نے سوال کیا کہ رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے میں جی جو ہے جو لوگ تقویٰ اختیار نہیں کرتے، ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی جو سب سے اہم عبادت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اہل ایمان، اللہ نے تم پہ روزے فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر اللہ رب العزت نے روزے فرض کر دیے تھے۔ جی مقصد لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ روزہ رکھنے کا مقصد تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ تو تقویٰ جو ہے روزہ کا مقصد بھی ہے، اور اس چیز پہ ہم اپنے گزشتہ پروگراموں میں بھی بات کر چکے ہیں جی کہ روزہ ایک ٹریننگ اور تربیت کا نام ہے۔ بالکل۔ روزہ ہمیں ایک مہینے میں بہت کچھ سکھانے کے لیے بھی ہوتا ہے کہ ہم اس ماہ مقدس میں اپنے آئندہ کے جو 11 ماہ ہیں ان میں ہم کیسے چلیں گے، اپنی زندگی کیسے بسر کریں گے، ان سب چیزوں کی ہمارے لیے تربیت کرتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی جلالت اور اللہ تعالیٰ کی یہ والی صفات ہے، دوسری طرف ان صفات کو ہمارے ذہنوں میں محو کرنے کے لیے، ہمارے ذہنوں سے مٹانے کے لیے صحیح ایک ہمارا دشمن بھی ہے۔ ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ صحیح ابلیس، شیطان، وہ باقاعدہ اسی کوشش میں ہے، اور جب سے وہ دھتکارا گیا ہے، جب سے وہ بارگاہ الہی سے اسے نکالا گیا ہے، جی تو اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تیرے جو بندے ہیں انہیں بہکانے کے لیے، انہیں سیدھی راہ سے ہٹانے کے لیے میں پورا زور لگاؤں گا، پوری کوشش کروں گا، لیکن جو لوگ متقی ہیں، جن کے دل میں تقویٰ ہے، جی وہ شیطان کے بہکاوے سے بچ سکتے ہیں۔ صحیح قرآن مجید کی جو آیات ہیں، شرعی جو نصوص ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ایسا شخص جو شیطان کے بہکاوے سے بچنا چاہتا ہے وہ تقویٰ اختیار کرے، اور جس شخص کے دل میں تقویٰ ہے وہ شیطان کا بہکاوا، شیطان کی طرف سے اسے اگر کسی جگہ پہ پھسلایا جا رہا ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، صحیح اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر جو ہے میں نے اس بات کے اندر ہرگز نہیں آنا۔ صحیح۔ اور اسی طرح جو تقوی کے بارے میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ میرے جو نیک بندے ہیں وہ آپ کی چال میں نہیں آئیں گے۔ جی یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہیں کہ شیطان کے بہکاوے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ہیں وہ نہیں آتے۔ اور پھر ہم یہاں پر ہماری زندگی کا جب ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ ہم نے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا، شیطان کی جو باتیں ہیں ان میں ہم نے نہیں آنا۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شیطان جو ہے ہمارا دشمن ہے، شیطان کی جو چالیں ہیں ہم نے ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، صحیح، تو پھر ہم تقویٰ اختیار کیوں نہیں کرتے؟ صحیح، تقویٰ اختیار کیے بغیر اس کی چالوں سے بچ بھی اگر نہیں ہم سکتے۔ تقویٰ اختیار کریں گے شیطان کی چالوں سے، شیطان کے بہکاوے سے، شیطان اور ابلیس کے جو انسانوں کو پھسلانے کے لیے، جی گناہوں میں ڈالنے کے لیے، جی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جانے کے لیے جو وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ اور صحیح، پھر رمضان کے اندر تو ہمارے لیے بڑا سنہری موقع ہے، اسے ہم فائدہ اٹھائیں صحیح، کہ روزہ جو ہے وہ
تقوی کی ہمیں تربیت دے رہا ہے، وہ آٹومیٹکلی ہمیں بچا رہا ہے. روزہ ہمیں بہت سی ایسی چیزیں جو رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں جنہیں شاید کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو معمولی سمجھ لیتے ہیں، لیکن رمضان میں انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے روزہ رکھ کر، جو ایمانی کیفیت ہوتی ہے، وہ انسان کی معاون ہوتی ہے کہ وہ شیطان کے بہکاووں سے بچ سکے. اور پھر حیرت ہوتی ہے اس شخص پہ کہ جس نے صبح سحری کی، روزہ رکھا، روزہ شروع کیا اور پھر اس کے اندر تقوی نہیں ہے. سبحان اللہ. روزہ اس نے رکھا ہوا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے وہ اس کے اندر وہ ہے ہی نہیں، صحیح. وہ مقصد ہی حاصل نہیں کر رہا. یعنی روزے کا جو مقصد بنیادی اللہ نے بتایا ہے وہی پورا نہیں ہوا. جب ایک چیز کو ہم جس مقصد کے لیے ہم وہ کر رہے ہیں، جی ایک کام جس مقصد کے لیے ہم سر انجام دے رہے ہیں، ایک مقصد کے لیے ہے نا، تو ہمارے اس کام سے وہ مقصد جب حاصل نہیں ہوتا جی تو پھر کیا فائدہ. صحیح. تو اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور شفقت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لانی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی ہے اس سے ہمیں بچنے کے لیے جو ہے ان تمام چیزوں سے جو ہے تقویٰ اختیار کرنا چاہیے. اور جزاک اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ آپ نے فرمایا. بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے ناظرین. تقوی اختیار نہ کیا تو گویا کہ روزے سے کچھ حاصل نہ ہوا، اور اللہ جانے کہ یہ توبہ اور یہ روزہ قبول بھی ہوا یا نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. ویلکم بیک ناظرین. نزول الہی کا وقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور لوگوں کو یہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی معافی مانگنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے والا ہے، یا کوئی سوالی ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور مانگ لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. یہ وہی وقت ہے، اور ہم تقوی کے متعلق گفتگو کر رہے تھے کہ تقوی کا کیا معنی اور مفہوم ہے اور اسے اختیار کرنے کا کیا طریقہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور قرآن و حدیث میں ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں تقوی کی. بہت سی آیات ہیں کہ جن کے اندر تقوی کا ذکر آیا ہے، بہت سی احادیث ہیں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا حکم دیا ہے، بلکہ بذات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا اسوہ حسنہ ہے اس میں ہمیں تقوی واضح نظر آتا ہے. تو مولانا میں آپ کی طرف آؤں گا. قرآن و حدیث میں جہاں جہاں تقوی کا ذکر ہوا ہے، یا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہیں یا عملی نمونہ ہے، اس حوالے سے آپ ناظرین کو آگاہ کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حاجہ اس میں جو آیات تلاوت کی، ان تینوں مقامات پہ تقوی کا ذکر ہے. جی. تو اس کا مطلب ہے کہ تقوی کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ہی نہیں ہے، بلکہ ہماری معاشرت سے بھی بڑا گہرا ہے، کیونکہ نکاح ایک معاشرتی بندھن ہے. صحیح. تو اس کا ایک گہرا تعلق ہے. اور اسی طرح جو بھی خطبۃ الحاجہ ہوتا تھا اس میں آپ یہ پڑھتے تھے آیات، یعنی وہ تینوں آیات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن خطبہ میں حاجہ میں تقوی کا پڑھتے ہیں، ذکر ہے، ان میں تقوی کا ذکر لازمی ہے. جیسے آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. جی. اصل میں یہ مسلمان ایک کامل بنانے کے لیے یہ تقوی کا ایک اس کو دیا جا رہا ہے، صورت سے گزارا جا رہا ہے کہ آپ اس کو اختیار کریں گے تو آپ کی موت بھی اسی حالت میں آئے گی. اور اگر میں اس حوالے سے کروں کہ ایک درجہ بندی ہے، جیسے آپ دیکھیے پہلے ہے اسلام یا مسلمان، اس کے بعد ایمان اور مومن، صحیح. اور اس سے اوپر کا ایک سٹیپ ہے وہ ہے متقین کا، تقوی اور متقین. اب اگر آپ اعلیٰ درجے کے ایمان پر فائز ہونا چاہتے ہیں تو تقوی پھر میرے اور آپ کے ہم سب کے ساتھ ہونا چاہیے اور ہمارے ساتھ ساتھ رہنا چاہیے. جیسے حدیث میں آیا اتق اللہ حیثما کنت،
صحیح. کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اور اسی میں یہ فرمایا وخالق الناس بخلق حسن. اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ تقوی کا معاشرتی اثر بہت گہرا ہوتا ہے. صحیح. ہم عموماً یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں میں تقوی ہوتا ہے ان کے جو معاشرتی رویے ہیں وہ ذرا کرخت ہوتے ہیں، ان کے لہجوں میں، ان کے الفاظ میں. وہ یا شاید تقوی کی وجہ سے ان کے اندر ایک کبر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے متقی ہیں، اللہ سے ہمارا بڑا مضبوط تعلق ہے، تو وہ معاشرتی اقدار کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. ورنہ شاید اس میں مس کنسیپشن بھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ سیریس رہیں یا بہت زیادہ ہنسی مذاق کرنا یا خوش ہو کے بات کرنا مناسب نہیں. نہیں یہ تقوی کے تو بالکل. آپ دیکھیے کہ میں آپ کو اس کائنات کی سب سے زیادہ متقی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سماک بن حرب انہوں نے سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلسیں بپا کیا کرتے تھے؟ جی. تو کہنے لگے کیوں نہیں، ہم تو بہت بیٹھتے تھے، ہر روز فجر کے بعد آپ تشریف فرما ہوتے اور ہم آپ کی میت میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کرتے. صحیح. اور ہم اس میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ عہد جاہلیت کی باتیں بھی بعض اوقات کرتے تھے. صحیح. اور ہم ہنس رہے ہوتے صحیح. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن رہے ہوتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے بڑا اور کون اہل تقویٰ ہو سکتا ہے جو کہے کہ جی ہم نے ہر وقت ایک ہی حالت میں رہنا ہے. بہرحال یہ ایک بات اور طرف نکل جائے گی. صحیح. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تقوی کا تذکرہ قرآن اور سنت کے اندر کس کس حوالے سے آیا. تو اس میں مجھے جو ہمارے سامنے ایک بات آ رہی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید میں کہا گیا کہ اعدت للمتقین. صحیح. مثل الجنت التی وعد المتقون. صحیح. کہ جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. یعنی قرآن مجید آپ پڑھتے جائیں کہیں یہ نہیں آتا کہ جنت مسلمانوں کے لیے تیار کی گئی ہے. صحیح. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تقوی کی اس معراج پہ لے جانا چاہتے ہیں جس کے آگے جنت ہے. صحیح. جو ہمارا اصل ہدف ہونا چاہیے. اور اس میں پھر دیکھیے کہ اعدت للمتقین بھی آیا اور یہ بھی ہے مثل الجنت التی وعد المتقون کہ اس جنت کے اوصاف جو متقین سے جس کا وعدہ کیا گیا اس میں یہ اوصاف ہیں، یہ خوبیاں ہیں. صحیح. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب المتقین. صحیح. کہ اللہ تعالیٰ اہل تقوی سے محبت کرتا ہے. اب دیکھیے کہ اس لمحات میں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ اعزاز مل رہا ہو کہ اللہ کی محبت خود وہ کہہ رہا ہو کہ میں متقین سے محبت کرتا ہوں اور اپنے قرآن مجید میں اس نے یہ درج کیا ہے، یہ لکھا ہے، یہ یعنی قرآن مجید کے اندر یہ بات شامل ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل تقوی سے بڑی محبت کرتا ہے. اور تقوی جو ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اسی تقوی کو ہم آگے لے کے چلیں تو تقوی ہمیں ہمارے لیے زندگی کی راہیں بہت آسان کر دیتا ہے. صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی عملی مثالیں. ہاں جی، عملی مثالیں تو بہت شاندار. وہ اس طرح کہ آپ وہ مشہور حدیث جو صحیح بخاری مسلم کی ہے کہ 3 لوگ آپ کی خدمت میں آئے تو اس وقت آپ تشریف فرما نہیں تھے. جی. تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معمولات کے متعلق جانا اور پھر اپنے اپنے عزم کا اظہار کیا. جی. ایک نے کہا کہ میں نکاح نہیں کراؤں گا، میں ساری رات قیام کرتا رہوں گا. دوسرے نے یہ کہا، تیسرے نے کہا کہ میں روزے رکھتا رہوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو بات فرمائی کہ آپ نے یہ فرمایا کہ انا اتقاہم، کہ میں ان سب سے زیادہ متقی ہوں. انا اتقاکم للہ. ہاں جی، اتقاکم للہ کے الفاظ میں کہ میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اس کا خوف رکھنے والا ہوں، اس کے اوامر بجا لانے والا ہوں. اور اس کے باوجود میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا، قیام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں. اور اسی موقع پہ آپ نے فرمایا تھا کہ جس نے فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جو تقوی کا ایک تصور ہے نا، معیار وہ ہے. یعنی ہم ذاتی جو اپنے کوئی رجحانات یا میلانات ہیں ان کو اس میں نہیں لائیں گے. یعنی اس سے وہ تقوی کا جو ہے نا چہرہ وہ بگاڑنے کی کوشش ہم نہیں کر سکتے. کئی لوگ اپنے ذاتی جو ہے نا تصورات ان کو وہ شرعی احکام پہ حاوی کر دیتے ہیں.
یا میرے ذہن میں ایک بات آ رہی کیا تقوی یہ ہے کہ کچھ حلال چیزوں کو چھوڑ دیں، یعنی جن چیزوں کو نارملی الاؤڈ ہیں ان کو چھوڑ دینا تقوی میں شامل ہے؟ نہیں، تقوی کا اصل یہ ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، منع کیا ہے، اس سے رکنا، اور جن باتوں میں ڈاؤٹ ہے، ڈاؤٹ فل، ایک ہوتا ہے کہ حلال ہوں جی ان کو آپ اختیار کر سکتے ہیں، بلکہ ایک موقع پہ تو ایسے ہوا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام پہلے کرتے تھے، جی پھر چھوڑ دیا، اس کو جب اختیار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صحابہ ابھی تک اس کو اختیار نہیں کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایسا نہیں کرتے تھے. صحیح. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ ان کو تنبیہ کی کہ جو کام میں کر رہا ہوں تم اب اسے کیوں چھوڑے بیٹھے ہو. تو اس سے یہ پتہ، یعنی کام کی وضاحت اس میں نہیں ہے، حدیث میں ایسے ہی تذکرہ ہے، تو اس سے یہ ہمیں کم از کم پتہ چلتا ہے کہ جس کام کو، جائز کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے وہ تقوی کے منافی نہیں ہے، کم از کم اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے. صحیح. لیکن اس میں ایک بات یہ آتی ہے، جیسے کوئی شکوک و شبہات ہیں جو جدید مسائل میں پیدا ہو جاتے ہیں، یا ایک اجتہاد یا کسی فقیہ کی فقاہت وہاں تک نہیں پہنچ پاتی، یا اس میں کوئی واضح نصوص نہیں ہے، تو اس میں پھر وہ ہم اختیار کریں گے کہ جس نے شک والی چیزوں کو چھوڑا اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا، شبہات، اور شبہات سے اپنا دامن بچا لیا، وہ ہے شبہ والی چیزوں میں. لیکن جو جائز ہیں وہ ہمارے لیے ہر حال میں جائز ہیں، وہ تقوی کے منافی ان کو کبھی بھی نہیں گردانا جا سکتا. اس کی میں مثال دوں، سوری آپ کی بات میں نے کاٹی، وہ یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں آئے، عید کا موقع تھا، تو گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ میں دف بجا کے بچیاں جو ہیں وہ کچھ پڑھ رہی تھیں. ٹھیک. اب بظاہر یہ بات تھی جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ گراں گزری، اور انہوں نے یہ بات باقاعدہ کہی کہ شیطان کی آوازیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنا چہرہ انور ڈھانپ کر اور رخ انور دوسری طرف کر کے آرام فرما رہے تھے، تو آپ نے وہ چادر مبارک ہٹائی اور فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ دعہما یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا، کہ ہر قوم کی عید ہوتی ہے، انہیں ایسا کرنے دو، اور یہ آج ہماری مسلمانوں کی عید کا دن ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تقوی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اپنی ایک خواہش ہے یا رجحان ہے، وہ بھی تقوی نہیں ہے. تقوی وہ ہے جس کو شریعت تقوی قرار دیتی ہے، اور جو وہ کیفیات ہیں وہ تقوی میں شمار ہوتی ہیں. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کھجور، وہ ظاہر ہے آپ کی ان کی جو ولادت ہے وہ 4 ہجری کی اور 5 ہجری کی حضرت حسن اور حضرت حسین. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زیادہ 6 سال تک ان کی عمر کا ایک اندازہ ہو سکتا ہے. تو اتنی عمر میں تھے تو انہوں نے کھجور ایک لے لی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کخ اسے باہر نکالو، اسے باہر نکالو، ہم جو ہیں اہل بیت ہم پہ صدقہ حرام ہے. صدقہ حرام ہے. تو یہ دیکھیے کہ تقوی کا یہ کیسا معیار ہے. ہم تو آج دیکھیں بچوں کے ذہن میں یہ بات نہیں ڈالتے، یہ بھی کہہ سکتے تھے بچہ ہے. جی بچہ ہے، اس میں تو کوئی ایسے پابندیاں لاگو نہیں ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقوی تھا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن چیزوں سے روکا گیا ہے اور جو ممنوع ہیں اور حرام نوعیت کے امور ہیں، ان سے تو اپنا دامن بالکل بچانے کی کوشش اور جستجو وہ ساتھ ساتھ جاری رکھنی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو رخصت کرتے تھے تو اس کو بھی آپ تقوی کی نصیحت کرتے تھے. اور یہ تقریباً خلفاء کے اندر بھی یہ بات رہی کہ وہ جب بھی اوصیکم بتقوی اللہ، کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے تقوی کی، تقریباً ہر خطبے میں بالکل یہی نظر آتا ہے کہ وہ اللہ کے تقوی، کیونکہ تقوی ایسی ایک چیز ہے جہاں پہ قانون نہ پہنچتا ہو، جہاں پہ کیمرے کی آنکھ نہ دیکھ رہی ہو، وہاں پہ تقوی جو ہے نا وہ اپنی وہ بہت کارگر ثابت ہوتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ تقوی کے بغیر تو انسان کچھ بھی نہیں ہے. تمام عبادات کی روح تقوی ہے. ایسے نہ عبادت قبول ہوتی ہے تقوی کے بغیر، اور نہ ہی انسان کسی گناہ سے بچ سکتا ہے تقوی کے بغیر. محترم القیوم صاحب آپ کی طرف آؤں گا. تقوی کی مختلف شکلیں اور مختلف امور اس کے جو ہیں بیان کر رہے ہیں
کہ کیسے اختیار کیا جانا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اس حوالے سے کیا ہے، لیکن آیا اس کے ثمرات کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں؟ میں نے پرہیزگاری اختیار کر لی، تقویٰ اپنا لیا، تو مجھے کیا ملے گا، آخرت میں کیا ملے گا اور دنیا میں کیا ملے گا؟ دونوں چیزیں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقویٰ کے بہت زیادہ فوائد ہیں، جی، ہماری دنیا میں بھی، ہماری جو دنیاوی زندگی ہے اس میں بھی، اور اخروی زندگی میں بھی۔ صحیح۔ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یحب المتقین، جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے جی، کہ اہل تقویٰ، جو لوگ تقویٰ اختیار کر لیتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ تو ان کی دنیا بھی اور ان کی آخرت بھی۔ یعنی کتنا یہی عظیم ثمرہ فائدہ کافی ہے ہے کہ اللہ کسی سے محبت کرنے لگے۔ یہی اگر باقی فوائد جو ہیں بہت زیادہ فوائد ہیں، اگر صرف یہی کہہ دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ سے محبت فرماتا ہے، تو میرے خیال میں کتنی عظیم سعادت ہے صحیح۔ کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اور اس بابرکت وقت میں میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سعادت سے، اپنی محبت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مستحق بنا دے۔ آمین، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ صحیح۔ تو تقویٰ کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ جی، اور اسی طرح جو قرآنی آیات ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ اختیار کرنے والوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ صحیح۔ انسان کی جو غلطیاں ہیں، انسان کے جو گناہ ہیں، جو اس کی نافرمانیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی اگر اس سے نافرمانی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ تقویٰ اختیار کرنے والوں کی غلطیاں اور کوتاہیاں انہیں معاف فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم دنیاوی فوائد کی طرف ہیں جی، تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر زمین کے لوگ جو ہیں یہ تقویٰ اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ اکبر۔ کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی جو برکات ہے نا، جی، وہ ان کی برکھا برسے گی، اور اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا جو انسانوں کی سوچ، ان کی توقع، ان کی جو آرزو تھی شاید اس سے کہیں بڑھ کے ہوگا۔ صحیح۔ تقویٰ اختیار کرنے کا یہ کتنا عظیم فائدہ ہے۔ آج جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ معاشی طور پہ ہم بہت کمزور ہیں، ملکی سطح پہ بھی، انفرادی سطح پہ بھی، معاشرتی سطح پہ بھی، جی، ہمیں یہ جو اقتصادی جس طرح کی ہماری پریشانیاں ہیں، جی، تو قرآن مجید ہمیں حل بتا رہا ہے کہ تقویٰ اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ تم پہ اپنی رحمت کی برکھا برسائے گا، اللہ تعالیٰ زمین سے بھی تمہیں رزق دے گا، زمین رزق اگائے گی تمہارے لیے، آسمان یعنی یہ جو سے سمجھا اللہ جاتا ہے تعالیٰ کہ جو اگر ہے، میں اللہ تعالیٰ تقویٰ اختیار کر کے چیز چھوڑ دوں گا تو شاید میرا رزق کم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ جی، تقویٰ کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ رزق عطا، بلکہ یہ الفاظ ہیں باقاعدہ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا صحیح۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو رزق عطا فرماتا ہے، اور کہاں سے رزق عطا فرماتا ہے؟ کہ ایسی جگہ سے جہاں سے انسان کی توقع وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یار یہاں سے بھی مجھے کچھ رزق جو ہے وہ مل جائے گا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اس نے تقویٰ اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے وہ نیکی کے اعمال کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کے دل میں تقویٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جو اس کی سوچ میں بھی نہیں ہوتی، جن کے بارے میں وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ اور آج ہمارے معاشرے میں لوگ مہنگائی کا رونا روتے ہیں کہ مہنگائی ہے، مشکلات ہیں، وسائل کم ہیں، اخراجات زیادہ ہیں، تو بھائی اللہ تعالیٰ نے باقی جو آپ حصول رزق کی کوشش کر رہے ہیں اس کے ساتھ انسان کو چاہیے تقویٰ بھی اختیار کرے، صحیح۔ تو یقین کریں اللہ تعالیٰ انسان کی یہ والی جو مشکلات ہیں وہ آسانی میں بدل دے گا۔ ایسی ایسی جگہوں سے رزق، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ میں ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماؤں گا جو انسان کی توقع اور وہم و گمان میں نہیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ تقویٰ اختیار کرنے والوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اور ساتھ ہی تقوی کا ایک فائدہ،
جو اسی آیت کے اندر، اس سے پہلے والی آیت کے اندر ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ اگر کوئی انسان کسی مصیبت میں پھنسا ہے، جی کسی مشکل کا شکار ہو چکا ہے، اب اسے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، وہ سمجھو کہ اب میں ڈوب چکا ہوں، اب یہ مشکل جس میں پھنس چکا ہوں اسے نکلنے کا اسے کوئی راہ نظر نہیں آ رہی، تو تقوی اختیار کرنے والے انسان کو اللہ رب العزت یجعل لہ مخرجا، مصیبتوں سے، مشکلات سے، جو اس قسم کی آزمائشیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا دیتے ہیں۔ صحیح۔ اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا غور کریں، ہمارے معاشرتی جو مشکلات ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اب بس زندگی ایسے ہی گزرنی ہے، یہ جو مشکل میرے اوپر آن پڑی ہے، اب اس سے نکلنے کا اسے بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، کوئی اسے نظر نہیں آ رہا، کہ اسے توقع نہیں ہے کہ ایسی کوئی امید جہاں سے اسے لگے کہ اب میں اس سے بچ پاؤں گا یا اس سے نکل جاؤں گا، وہ سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ اب میں نے اپنی پوری زندگی ایسے ہی گزارنی ہے۔ صحیح۔ اس مصیبت کے اندر، اس آزمائش کے اندر، اس پریشانی کے اندر وہ ذہنی طور پہ تیار ہو کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں نے ایسے گزار دینی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تقوی اختیار کر لے، اس مصیبت میں جس میں وہ پھنس چکا ہے، جس میں وہ گر چکا ہے، وہ تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنا دے گا۔ اس مشکل سے نکلنے کا تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی برکتوں سے ہمیں نواز دے گا، صحیح۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے ہمیں توقع نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلات سے نکال دے گا۔ صحیح۔ تو تقوی کے ان گنت فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ناظرین کرام، یہاں ایک وقفے کا وقت ہوتا ہے، ہمیں تقوی اختیار کر لینا چاہیے، کیونکہ تقوی کے ذریعے زمین و آسمان کی برکات ہمیں ملتی ہیں، ہمیں خوشیاں ملتی ہیں، آخرت کا فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ بھی موجود ہے۔ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نجات کا بہترین ذریعہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ ایک بات جو ہمارے اکابر نے ہمیں سکھائی ہے کہ جب آپ کے مالی حوالے سے کوئی نقصان ہو تو آپ اپنے جو آمد و رفت ہے یا آپ کی جو کمائی ہے یا خرچ ہے اس کے اوپر پھر سے نظر ڈالیے، کیونکہ اگر کہیں نقصان ہوا ہے تو یقینی طور پر کوئی حرام کا مال آپ کے مال کے اندر شامل ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوا ہے، تو اس کو ایک مرتبہ دوبارہ ریوائز کر لینے سے انسان بہت سے نقصانوں سے بچ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں سے، آزمائشوں سے تقوی کے ذریعے بچاتا ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تقوی اور روزہ یہ دو لازم و ملزوم چیزیں ہیں، ان میں سے ایک خراب ہو جائے تو دوسرا خود بخود خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ روزہ نہیں رکھتے تو اس کا لازمی معنی یہ ہے کہ آپ کے اندر تقوی نہیں ہے، اور اگر آپ متقی نہیں ہیں تو آپ کا روزہ درست نہیں ہو سکتا۔ تقوی کے اخروی دنیاوی فوائد بہت زیادہ ہیں، اسی زمرے میں وہ فوائد بھی آتے ہیں جو معاشرتی طور پر تقوی سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ مولانا میں آپ کی طرف آؤں گا، تقوی کے معاشرتی فوائد کیا ہیں؟ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید کا ایک خوبصورت قصہ احسن القصص سیدنا یوسف علیہ السلام، جی، وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ سارا تقوی کے گرد گھوم رہا ہے، صحیح، اور اس کے معاشرتی نتائج آپ دیکھیے کس قدر حسین ہے اور کس قدر جو ہے پہلو کو گھیرے ہوئے ہیں، صحیح، کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے اندر وہ تقوی، وہ اخلاص، وہ للہیت وہ موجود تھا۔ صحیح، تو وسائل بھرپور طریقے سے موجود ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے، ڈر سے، اس جو آزمائش ہے اس سے بڑے اچھے طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ صحیح، قصے کی تفصیل میں تو نہیں جاتے، لیکن یہ ہے کہ بس اشارہ کر دیں تاکہ سمجھ آ جائے۔ ہاں جی، اس میں یہ ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب وہ
عزیز مصر کی اہلیہ نے جی بلایا اور دعوت دی، تو اس وقت دیکھیے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ کہا معاذ اللہ. کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں. صحیح. اس کا مطلب ہے وہ جان رہے تھے کہ اس جو ہے آزمائش سے بچانے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. صحیح. اور یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ذہن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، صحیح. تبھی تو وہ پناہ دے گا. اس کا یہ اختیار ہے، اسی وجہ سے میں اس کی پناہ میں آ سکتا ہوں. جی. تو اب دیکھیے کہ اس کے معاشرتی نتائج وہ کیسے ہمیں اس واقعے سے پتہ چلتے ہیں جی. کہ سیدنا یوسف علیہ السلام آگے آگے دوڑ رہے ہیں اور جو عزیز مصر کی اہلیہ ہے وہ پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہے. صحیح. اب دوڑ دونوں رہے ہیں اسی معاشرے کے اندر. جی. ایک گناہ سے بچنے کے لیے دوڑ رہا ہے، ایک گناہ کی دعوت کے لیے دوڑ رہی ہے. صحیح. اب دوڑ تو لگی ہوئی ہے معاشرے میں، لیکن حقیقت یہ ہے آج بھی ایسے جو ہے ہمارے سامنے منظر آتے ہیں کہ کوئی نیکی اختیار کرنے کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے دوڑ رہا ہے، صحیح. اور کوئی گناہوں کی طرف دوڑ رہا ہے. اور یہ دوڑ آج بھی چل رہی ہے. آج بھی چل رہی ہے اور اسی معاشرے کے اندر چل رہی ہے، اور مختلف قسم کے لوگوں کے رجحانات ہیں، میلانات ہیں. تو سیدنا یوسف علیہ السلام انہوں نے جو تقوی اختیار کیا، قرآن مجید نے جو اس پوری صورت کا ایسے سمجھ لیں خلاصے کے طور پہ جو الفاظ بیان کیے، اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ اکبر. کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. صحیح. کس قدر بڑی ایک شاندار معاشرتی ایک ہے بہتری، اور کس قدر اس میں راز چھپے ہوئے ہیں کہ تقوی اختیار کریں. آپ دیکھیے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر جی. نظر کی حفاظت نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے، ہم نظر کی حفاظت یہی سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہم فزیکل کسی کو دیکھ لیں تو یہ گناہ ہے. موبائل پہ ہم جو مرضی دیکھتے رہیں، جو کچھ بھی دیکھیں یہ گناہ نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ بھی تقوی کے منافی ہے. اور اسی لیے قرآن مجید نے علیحدہ علیحدہ دونوں کو حکم فرما کے مرد و خواتین کو یہ کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ اس کا ایک گہرا تعلق ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو بھی شخص یہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کے معاشرتی اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت گہرے ہوتے ہیں. تو اس میں دیکھیے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی اگر اس مثال کو ہم لیتے ہیں، آج کے معاشرے میں ہم اگر تقوی اختیار کرتے ہیں تو ہم کتنے معاشرتی جرائم سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں. بلکہ تقوی ہی ذریعہ ہے. جی، تقوی ہی ذریعہ ہے. جی جی. اسی طرح اگر ہم دیکھیں وہ غار والوں کا واقعہ، جو غار میں پھنس گئے تھے، جی، وہ تین لوگ، اور تینوں نے اپنا اپنا عمل اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا. ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ایک شخص کو اس کی چچا زاد کو اس نے آمادہ کرنے کی کوشش کی. تو اس نے یہ کہا کہ اللہ سے ڈر، اور جو تیرا حق نہیں بنتا اسے استعمال نہ کر. صحیح. اللہ سے ڈر. صحیح. اب وہ کہنے لگا کہ اگر میں نے یہ تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو اس پتھر کو ہم سے دور کر دے، اور وہ دور ہو گیا. صحیح. تو وہ واقعی اللہ کے ڈر سے اس نے وہ کام چھوڑ دیا. تو یہ تقوی کے معاشرتی اثرات ہیں کہ آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں تو آپ تقوی اختیار کریں. جیسے ابھی محترم مولانا عبدالقیوم صاحب بھی یہ فرما رہے تھے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، آیت انہوں نے پیش کی کہ جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے بنا دیتا ہے. تو اگر آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوں تو آپ تقوی اختیار کرنے کی کوشش کریں. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا جی ہم نے یہ وظیفہ اتنی دفعہ کیا، یہ آیت اتنی دفعہ پڑھی، یہ حدیث یا یہ دعا جو ہے اتنی دفعہ کی. دراصل کیا ہوتا ہے کہ اس میں وہ تقوی نہیں ہوتا. یعنی جو پرہیز ہے نا، تقوی ایسے سمجھ لیں پرہیز ہے جی، اور باقی جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ علاج ہے. تو کوئی بھی علاج دنیا کا ایسے نہیں ہوتا کہ آپ علاج کرتے رہے اور پرہیز کریں نا تو اس سے نتائج آپ وہ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے. تو تقوی بالکل اسی طرح ایک پرہیز کا نام ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اور ہم سب نے اپنے دامن کو بچانا ہے. تو اس طرح اس کے معاشرتی اثرات پھر سامنے آتے ہیں کہ ایسی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں. اب دیکھیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر کے اس کام کو چھوڑ دیتا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام بھی
اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جس کام کی طرف مجھے یہ بلا رہی ہے اس سے زیادہ بہتر میرے لیے جیل ہے۔ صحیح۔ اب وہ دیکھیے کہ وہ جا رہے ہیں گناہوں سے، اس جرم سے بچنے کے لیے، اس جو ہے برائی سے بچنے کے لیے، صحیح، اور آج لوگ جیل جاتے ہیں برائی کر کے۔ صحیح، تو کتنا فرق ہے یہ، یعنی معاشرے میں جب تقویٰ عام ہوگا، تقویٰ پھیلے گا تو اس کے ایسے ہی نتائج سامنے آئیں گے۔ اگر آپ عہد نبوی کی وہ مثال سامنے رکھ لیں کہ سیدنا ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب جاہلیت میں ان کے جیسے بھی تعلقات تھے، مراسم تھے، جو بھی تھے، جب وہ قیدیوں کو رہا کر کے لاتے تھے اٹھا کے، تو ایک دفعہ ایک رات، ایک جو ہے چاندنی رات میں اسی عورت نے انہیں دیکھ لیا، اناک نام تھا اس کا، تو اس نے دعوت دے دی اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تم میری دعوت قبول نہیں کرو گے تو میں شور مچا دوں گی۔ صحیح، انہوں نے اس بات کی پرواہ نہ کی، بلکہ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کر دیا ہے، صحیح، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ جی، اب دیکھیے کہ اس وقت کوئی پیمانہ نہیں تھا، کوئی کیمرہ نہیں تھا، کوئی پرکھنے کی کوئی ایسی وہ چیز نہیں تھی، صحیح، لیکن کیا تھا؟ اللہ کا ڈر تھا۔ خوف خدا تھا۔ صحیح، تو اس وجہ سے دیکھیے وہ جو معاشرہ تھا وہ آہستہ آہستہ پورا جرائم سے پاک ہوتا چلا گیا۔ اگر کسی سے کچھ ایسا ہوا بھی سرزد تو ان کو اس جرم نے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کے لیے مجبور کیا۔ ان کے اندر وہ جو تقوی کی کیفیت تھی کہ اب مجھے اس کی اخروی سزا سے زیادہ بہتر ہے کہ دنیا ہی میں پاک ہو جاؤں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تقوی کے معاشرتی اثرات بہت ہی گہرے ہیں۔ آپ جس لحاظ سے بھی دیکھیں، آپ کی الجھنیں ختم ہوتی ہیں تقوی کی دولت سے، آپ کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوتے ہیں تقوی کی وجہ سے، آپ کا معاشرہ پاک ہوتا ہے تقوی کی وجہ سے، جرائم ختم ہوتے ہیں۔ اب یہ جو میں نے مثال دی ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اب دیکھیے کہ اس دور میں کوئی ایسا نہیں تھا، کوئی انہیں یہ نہیں پتا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے کوئی نہیں، ان کے ذہن میں ایک ہی بات ہے کہ تقویٰ۔ یہی بات اگر ہم لے لیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گشت کرتے ہوئے اس خاتون اور اس کی بیٹی کی بات سنی جو پانی ڈالنے پہ کہہ رہی تھی کہ اللہ تو دیکھتا ہے، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یعنی ہم اگر جتنا اس پہ صرف کرتے ہیں نا جی، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اس سے زیادہ آپ یہ لوگوں کے ذہن میں بٹھائیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کیمرے تو فیل بھی ہو جاتے ہیں، کیمرے کے کوئی نتائج بھی سامنے نہیں آتے بعض اوقات، صحیح، لوگ کیمروں پہ پردہ ڈال لیتے ہیں، آئیڈینٹی سامنے نہیں آ سکتی، کئی بار جرم نظر آ جاتا ہے۔ ہاں جی، بعض اوقات پتہ بھی چل جاتا ہے یہ بندہ ہے، لیکن وہ بندہ نہیں مل پاتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس کیمرے کی آنکھ کا دیکھنا، اس کا جو تصور ہمارے معاشرے میں بہت عام ہوتا جا رہا ہے، اس سے بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے تم نے کیسے پیش ہونا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر یہ سوچ فکر عام ہو، وہ اشارے پہ کھڑا ہو، وہ ٹریفک خلاف ورزی کر رہا ہو، وہ دیگر معاملات میں ہو، وہ کسی کی حق تلفی کر رہا ہو، ہر جگہ اللہ کا تقویٰ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں اس کی بڑی تاکید کی گئی، اور قرآن و سنت کے اندر اس کی بہت زیادہ تاکید ہے، اور حتیٰ کہ ان عبادات سے مقصود بھی تقویٰ ہی قرار دیا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ محترم عبدالقیوم صاحب، معاشرے کے اندر تقویٰ کے نتائج تو ہم نے دیکھ لیے کہ بہت آئیڈیل معاشرہ بن جاتا ہے، جرائم ختم ہوتے ہیں اور مختلف جو خرابیاں ہیں وہ معاشرے سے ختم ہوتی ہیں۔ اب اس تقویٰ کو اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی پیرنٹس ہیں، وہ اپنے بچوں کے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، یا اساتذہ ہیں وہ اسکولوں میں یا اپنے طلباء کے اندر جہاں بھی پڑھاتے ہیں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی اپنا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو نسل نو ہے، جی، بچے، ہماری اولادیں، ان میں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اوصیکم بتقوی اللہ، اتقوا اللہ، قرآن مجید کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایسے نبوی ارشادات اور اللہ تعالیٰ کے فرامین بہت زیادہ ہیں۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی، جی، اور ایسی نصیحت فرمائی اسے سن کے ہماری آنکھیں بہہ پڑیں، آنسو بہنے لگے، دل دہل گئے
صحیح. ڈر گئے ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کأنہا موعظۃ مودع، ایسے لگتا ہے کہ یہ الوداعی آپ کی نصیحت نہ ہو، تو آپ ہمیں نصیحت فرمائیے، آپ ہمیں کچھ بتائیے. تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوصیکم بتقوی اللہ. اللہ اکبر. ایسے بے شمار مقامات ہیں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کرام آپ کے شاگرد تھے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معلم اور استاد کی حیثیت بھی رکھتے تھے. تو کتنی جگہوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اس لوگوں کو، اہل ایمان کو کہہ دو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اوصیکم بتقوی اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ حیث ما کنت. تو اتنی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کا حکم جو دے رہے ہیں، یہیں سے ہمیں یہ چیز پتہ لگ جانی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور استاذ، بطور نبی اپنے شاگردوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے صحابہ کرام کو یہ بار بار کیوں حکم دیا؟ ایک مرتبہ کہہ دیتے. صحیح. قرآن مجید میں اگر صرف ایک مرتبہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر تب بھی وہ انتہائی اہم تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی ایک فرمان میں یہ حکم فرما دیتے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. جی. حکم وہی اس کی اہمیت وہی تھی، لیکن جو تاکید کی، بار بار کہا، تو اس چیز سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی اولادوں کے اندر، ہماری جو آنے والی نسل ہے، انہیں تقوی کی تربیت دینی چاہیے. اور تربیت دینے کے لیے ہمیں اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو یہ بتانا ہوگا کہ سادہ سی اگر مثال ہم لے لیں جی. کہ اللہ کی نافرمانی اس جگہ پہ کرو جہاں پر تمہیں اللہ تعالیٰ نہ دیکھ رہا ہو. صحیح. اگر تم نے کوئی گناہ کا کام کرنا ہے تو ایسی جگہ ڈھونڈ لو جہاں اللہ نہ دے. جہاں تمہیں اللہ تعالیٰ نہ دیکھ رہا ہو. تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، جی. تو انہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی قدرت وہ ہر جگہ پہ ہے. صحیح. کائنات کا، آسمان و زمین کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم، طاقت، اللہ تعالیٰ کی نظر سے جو ہے وہ اس کے اوجھل ہو، اس کے اندر نہ ہو. تو ہمیں بچوں کو اس طریقے سے جو ہے اپنے بچوں کو تقوی کی تربیت دینی چاہیے. اگر آپ نے کرنا ہی ہے، گناہ کرنا ہی ہے، اللہ کی نافرمانی کرنی ہی ہے، تو جگہ وہ ڈھونڈ لو جو اللہ کی نظر سے اوجھل ہو. ایسی کوئی جگہ نہیں جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں نہ ہو، جہاں پر اللہ تعالیٰ نہ دیکھ رہے ہوں. اور اسی طرح یہاں پر جو ہے والدین اور اساتذہ کو خود بھی عملی ثبوت دینا چاہیے. اپنے آپ کو، اپنا جو نمونہ ہے وہ پیش کرنا چاہیے. اپنا کردار بہتر کرنا. اپنا کردار اور اپنا کریکٹر ان کا بچوں کے سامنے ہوتا ہے. صحیح. اگر والدین جو ہیں وہ بچوں کو زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ خوف خدا اختیار کرو، تقوی اختیار کر لو، دلوں میں تقوی پیدا کر لو، لیکن گھر میں ان کے بچے جو انہیں دیکھ رہے ہیں وہ انہیں دیکھ کر بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. صحیح. جب والد اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ دروازے پہ دستک ہوئی، جا کر کہہ دو کہ ابو گھر نہیں ہے، اور ساتھ ہی وہ کہتا ہے، تربیت زبان سے کہتا ہے کہ تقوی اختیار کرو، جھوٹ نہیں بولنا. تو یہ دو منافی چیزیں جو ہیں، صحیح. یہ تقوی کے، جھوٹ جو ہے وہ تقوی کے منافی ہے. جی. ایک طرف آپ بچے کو جھوٹ بولنے کا حکم دے رہے ہیں اور دوسری طرف زبان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرو. تو یہ دو ضدین ہیں، دو متناقض چیزیں ہیں. صحیح. تو والدین کو اور اساتذہ کو اپنا عمل بھی پیش کرنا چاہیے. جو اپنی خدا خوفی والی زندگی ہے پہلے بچوں کے سامنے وہ رکھیں. اللہ تعالیٰ کے تقوی والی زندگی جو ہے وہ ان کے سامنے ہوگی تو بچے انہیں دیکھ کر خود بخود اسی راہ پہ چلیں گے جس راہ پہ بچوں کے والدین چل رہے ہیں، ان کے اساتذہ چل رہے ہیں. تو اس کے اندر یہ دونوں چیزیں شامل ہیں. بچوں کو کہنا بھی چاہیے اور عملی طور پہ اپنا جو کریکٹر اور کردار ہے
وہ بھی ان کے سامنے ضرور رکھنا چاہیے۔ صحیح۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دلوں میں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ ناظرین، سحری کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اذان کا وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزول کا وقت ہے اور دعا کا وقت ہے، تو آپ بھی دعائیں کیجئے، اور ہم اپنے پروگرام میں پیغام ٹی وی کے ذریعے اہتمام کرتے ہیں کہ اپنے تمام ناظرین کو خصوصی دعا میں شامل کریں۔ آپ ہماری دعا میں شامل ہو جائیے، ساتھ آمین کہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ہم میں گنہگار بھی ہیں اور نیک اور صالح لوگ بھی ہیں، نیک اور صالح لوگ شامل ہو کے آمین کہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جیسے گنہگاروں کو بھی معاف فرما دے۔ میں درخواست کروں گا محترم مولانا نعمان فاروقی صاحب سے کہ وہ دعا فرمائیں ہمارے بیماروں کے لیے، معاشرے کے اندر پریشان حال لوگوں کے لیے، اور مسلمان جو مظلوم ہیں جہاں جہاں پریشان حال ہیں ان سب کے لیے دعا فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا هو الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما دے. الہی ہم میں سے جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں ان کو مشکلات سے نکال دے. یا اللہ تو ہم سب کا خالق اور مالک اور رازق ہے، ہماری ہر قسم کی پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ انفرادی معاملات، اجتماعی اور ملی معاملات سب میں ہماری رہنمائی فرما. یا اللہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں اپنے نفسوں کے سپرد نہ کرنا. یا اللہ ہم ہمیشہ تیری رحمت کے محتاج ہیں، ہمیں اپنی رحمت اور فضل و کرم سے نواز دے. یا اللہ جو دکھ ہمیں پہنچے، جو پریشانیاں ہمیں پہنچی اور پہنچتی ہیں، یا اللہ ان کو تو ہمارے لیے باعث اجر بنا دے. یا اللہ ان پہ صبر کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جو تو نے آسائشیں اور سہولیات دیں ان پہ شکر کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ وہ تقوی جس کا تو نے حکم دیا، جس پہ آج گفتگو ہوتی رہی، یا اللہ وہ ہم سب کو نصیب کر دے. یا اللہ دلوں پہ تیری حکمرانی، جسموں پہ تیری، کائنات میں تیری. اللہ ان دلوں کو پھیر دے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دینک. یا اللہ دین پہ چلنا آسان بنا دے. یا اللہ تقوی اختیار کرنا ہمارے لیے آسان کر دے. یا اللہ جو بھی ہمارے پریشان حال ہیں، جو مریض ہیں، جو لا علاج قرار دے دیے گئے، یا اللہ وہ سسک رہے ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو تو شفا نصیب فرما دے. یا اللہ ان ساعتوں کے اندر یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے. ان ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ تو غفور الرحیم، تو رحمان الرحیم. یا اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. یا اللہ یہ گناہ ہمارے اور تیرے درمیان حائل ہیں، یا اللہ ان گناہوں کو ہم سے دور فرما دے. نیکی والی، ایمان والی، سلامتی والی زندگی نصیب فرما دے. یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے. یا اللہ ہمیں بھی نیک بنا دے. ہمیں ہماری اولادوں کو اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ تو دین پہ چلنا آسان فرما دے.
یا اللہ ہر قسم کی مشکلات دور فرما دے۔ یا اللہ ملکی سطح پہ جو پریشانیاں ہیں، عالم اسلام میں جو مسلمانوں کو پریشانیاں لاحق ہیں، جو ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں، یا اللہ اپنی خصوصی نصرت اور حمایت فرما دے۔ یا اللہ ہمیں بھی ان کے لیے کچھ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ بحیثیت قوم ہمارے اندر تقوی پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو متقی بنا دے۔ یا اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ ہم جب یہاں سے رخصت ہوں اس دنیا سے تو اپنے پیچھے اچھے نیک نسل چھوڑ کے جائیں، ہمیں ایسا مسلمان بنا دے۔ یا اللہ ہمارے جو معاورین ہیں، ہمارے جو ناظرین ہیں، ہمارے مسلمان بہن بھائی جہاں بھی ہیں، یا اللہ ان کی تمام پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ ان سے تو راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جا، ہماری التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے تو دینا آتا ہے۔ یا اللہ ہماری جھولیاں خیر سے بھر دے۔ یا اللہ ہمارے دامن خیر سے بھر دے۔ یا اللہ ہر قسم کے شر سے ہمیں ہمارے معاشرے کو محفوظ فرما۔ یا اللہ جو لوگ شکار ہیں مختلف قسم کی پریشانیوں کا، ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو قبول و منظور فرمائے، ہمارا یہاں بیٹھنا، گفتگو کرنا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ تقوی اور پرہیزگاری کے متعلق ہم نے بات کی۔ تقوی اپنا لیجئے۔ تقوی کے بغیر نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے، نہ دنیا سنورتی ہے اور نہ آخرت بہتر ہوتی ہے۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور آگ سے بچاؤ کی کوشش، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری دنیا اور آخرت سنوار سکتی ہیں۔ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ نے پروگرام دیکھا۔ میں اپنے معزز مہمانوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ آئے۔ مولانا نعمان فاروقی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اپنی مصروفیت سے وقت نکالا، بہت شکریہ۔ محترم عبدالقیوم صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، بہت مہربانی، آپ تشریف لائے اپنے وقت کو نکال کے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔